اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کو پڑھتے ہی آپ کی زندگی بدل جائے۔ اسم اعظم کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی میں نے بنائی ہیں اور آپ نے دیکھی ہیں، اور آج میں کچھ تھوڑی سی چیزیں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اسم اعظم بیسیکلی کیسے ورک کرتا ہے، اس کے پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور یہ اس کی تلاش کے بارے میں، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے، وہ صفاتی نام ہے، وہ ایسا نام ہے کہ جس کو پڑھتے ہی جو منہ سے آپ نکالیں وہ بات پوری ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں صرف یہ بتانے کے لیے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ بزرگان دین نے یہ تک لکھا کہ جناب جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو آصف نامی جن تھا، جس نے ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ پلک جھپکتے میں اٹھا کر اتنے میلوں کے سفر سے حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کر دیا تھا، وہ آصف جو ہے وہ اسم اعظم جانتا تھا۔ تو بس یہ اسم اعظم کی پاور ہے۔ اب اسم اعظم کے بارے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت فرمایا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اسم اعظم کو 3 سورہ مبارکہ کے اندر تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں نا رمضان کی آخری 10 راتوں میں، تو اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا۔ اب اس کے آگے یہ بات ہوئی کہ جناب جب بزرگوں نے اس کی تحقیق کی تو یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ، یہ 3 صورتوں کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا کہ اس میں تلاش کریں، تو اس میں ایک آیت کے اندر اور خاص طور پہ ایک اللہ کا اسم جو ہے وہ بار بار تینوں صورتوں میں اس طرح سے آیا۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پہلی آیت سورہ آل عمران کی۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت 111 کے اندر وَأَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ اب ان تینوں آیہ مبارکہ کے اندر اگر آپ غور کریں تو الحی القیوم جو ہے یہ تینوں میں آ رہا ہے۔ تو متفقہ علیہ جو بزرگ کہتے ہیں مختلف علماء کرام کا یہ ہے کہ جی اسم اعظم یہی بنتا ہے الحی القیوم۔ اچھا، اب ہم نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا، یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ کون سا اسم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کے اوپر اس سے فائدے کیسے لے سکتے ہیں، اس کا استعمال، اس کو ہم کس طرح اپنی زندگی میں شامل کریں۔ پہلی بات تو جب آپ کو اسم اعظم کے بارے میں یہ تحقیق مل جاتی ہے تو پھر پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو پکڑ لیں، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ نمبر 1 جو ہمارے بزرگوں نے طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ اس کو آپ مختصر وقت کے تعین کے ساتھ آپ 21 دن میں یا 40 دن میں اس کا 1.25 لاکھ کمپلیٹ کر لیں۔ یعنی اگر 1.25 لاکھ اس کو 40 دن میں کرتے ہیں تو 3125 بار آپ اس کو ڈیلی پڑھیں گے، اور جب 3125 بار آپ ڈیلی پڑھیں گے تو 40 دن میں اس کا 1.25 لاکھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو روزانہ 313 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھتے رہیں بالآخر درود شریف۔ جب آپ نے اس کا یہ 1.25 لاکھ پورا کرنے کا عمل کرنا ہے تو وہ بھی آپ نے بالکل تنہائی کے اندر کرنا ہے اور بالآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور اس کے بعد اب آپ کی زندگی بھر اس کو جو پڑھیں گے 313 بار۔ تو اگر کوئی شخص، میرا بہن یا بھائی جو پریشان ہے اور ہر طرح سے اب چیزیں آزما کے وظائف اور چیزیں تھک چکے ہیں، تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ اس طرح سے 40 دن کے اندر اس کا 1.25 لاکھ پورا کریں اور اس کے بعد اس پہ عمل کرتے رہیں۔ آپ کی زندگی کی ہر مشکل آپ ابھی سوچیں گے اور حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اتنا پاورفل یہ اسم اعظم ہے۔ اور ایک چیز ضرور بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جب آپ یہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب 40 دن آپ نے مکمل کرنے ہوں گے تو آفٹر کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ 20 دن کے بعد ہی ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ایک عام آدمی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اللہ کی ایسی غیبی مخلوق ہے، چیزیں ہیں، وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری روحانی پاورز اور آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا حل اس اسم اعظم میں آپ کو مل سکتا ہے، بات صرف عمل کرنے کی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے کوئی بھی بات پوچھنی ہو جو میں ویڈیو میں بتانے سے قاصر ہوں، کہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے واٹس ایپ پہ اس کی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد مکمل تسلی کے بعد اس کو شروع کیجیے گا تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔
ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی آنے والی اور بہت ساری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. اگر کسی مسئلے کے لیے پریشان ہے اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تو دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں, خصوصی دعاؤں میں, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں. انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھا جائے گا. اور اگر چاہتے ہیں کہ کسی مسئلے کے بارے میں آپ ہم سے ڈائریکٹلی رابطہ کریں اور رہنمائی حاصل کریں تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے. واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو دے دیا گیا ہے. اور خاص طور پہ میں ٹائمنگ کے حوالے سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کر دوں, کیونکہ آپ لوگوں کے کالز کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے, میسیجز کا. تو ہم نے پاکستان کے ٹائم کے حساب سے نماز عصر کے بعد آنورڈ کا ٹائم رکھا ہوا ہے. تو آپ کائنڈلی ایک مہربانی کیا کیجئے کہ ایک تو وقت کے اسی حساب سے کال اور میسیج جو بھی آپ نے رابطہ کرنا ہو, اسی پاکستان میں رہنے والے دوست اسی وقت کے حساب سے رابطہ کریں. اور خاص طور پہ جو میرے باہر کے دوست ہیں, یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, پوری دنیا سے لوگ کال کرتے ہیں, تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ٹائم پہ بھی اگر کال کرتے ہیں تو ایک میسیج ڈراپ کر کے ٹائم لے لیا کریں بیفور کال, تاکہ آپ کو کوئی انٹرپشن نہ ہو اور مکمل بات آپ کی تسلی سے سنی جا سکے. تو اسی گزارشات کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے, آپ کے ہر مسئلے کو حل فرمائے, آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے, آپ کی مشکلات کو دور کریں. تو انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.